بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا و مصلیا اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بلغوا عنی ولو آیہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ معزز سامعین کرام، حضرات انبیاء کرام کی آمد پر سلسلے وار انبیاء کرام کے متعلق مختصر طور پر کچھ چیزیں بیان کی جا رہی ہیں۔ اس سلسلے کی کڑی میں آج کی گفتگو حضرت لوط علیہ السلام پر ہوگی۔ حضرت لوط علیہ السلام ایک بہت ہی بڑے نبی ہیں۔ قرآن کریم کے اندر الگ الگ صورتوں میں الگ الگ مقامات پر حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر آیا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں۔ جیسا کہ گزشتہ پروگرام میں بتایا گیا تھا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عراق سے شام کی جانب ہجرت کی تھی، اس ہجرت کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے اور آپ کی اہلیہ حضرت سارہ تھی، اور آپ کے بھتیجے یہی حضرت لوط علیہ السلام تھے۔ اور اسی ہجرت کے سفر کے اندر آپ کو نبوت عطا کر دی گئی تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام ہجرت کے بعد آپ دوسرے علاقے کے اندر چلے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ وہیں رہ گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم سے 30 یا 40 کلومیٹر دوری پر ایک صدوم علاقہ ہے، اس کے اندر آپ جا کر دعوت و تبلیغ کا کام کرنے لگے۔ صدوم ویسے تو وہاں پر 5 بڑے شہر ہیں، 5 بڑے قصبے یا شہر، لیکن پورے علاقے کو صدوم کہا جاتا ہے۔ یہ فلسطین کے آس پاس کا ایریا ہے، اردن کے آس پاس کا ایریا ہے۔ جس طریقے پر ہمارے ملک ہندوستان میں میوات ایک علاقہ ہے، لیکن اس کے اندر مختلف اضلاع ہیں۔ اس کے اضلاع میں نوح، پلول وغیرہ آتے ہیں۔ 2 ضلع راجستھان کے آتے ہیں، ایک یو پی کا آتا ہے، ایک 2 ہریانہ کے آتے ہیں۔ اس پورے علاقے کو میوات کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے پر اس پورے علاقے کو صدوم کہا جاتا تھا۔ اس علاقے میں حضرت لوط علیہ السلام کی ایک طریقے پر ڈیوٹی لگائی گئی کہ آپ یہاں پر کام کو انجام دیں، دعوت کا کام، تبلیغ کا کام کریں۔ اصل میں صدوم کے اندر جو لوگ رہتے تھے اس علاقے کے اندر، وہ ایک بہت خوشحال علاقہ تھا، سرسبز و شاداب علاقہ تھا۔ وہ لوگ بہت مالدار لوگ ہوتے تھے اور بڑے عیش و آرام کی زندگی گزارتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام وہاں جا کر دعوت کا کام کرنے لگے، لوگوں کو سمجھانے لگے۔ اصل میں وہ لوگ بہت بڑے گناہوں کی طرف چل پڑے تھے۔ قرآن کریم نے اصل میں ایسا ہوتا ہے کہ جب مال و دولت آ جاتا ہے تو سب سے پہلے انسان شریعت کا قتل کر دیتا ہے، شریعت کی باتوں کو پرانی بیکار اور فضول چیزیں سمجھنے لگتا ہے۔ پھر وہ دنیا اب حال میں کہاں چل رہی ہے، کیا کر رہی ہے، کیسا اس کا لباس ہے، کیسا اس کا رہن سہن ہے، کیسا اس کا شادی بیاہ کا طریقہ ہے، پھر وہ اس پر غور کرنے لگتا ہے۔ شریعت کس رہن سہن کو کہہ رہی ہے، شریعت کس کھانے پینے کو کہہ رہی ہے، شریعت کس شادی بیاہ کو کہہ رہی ہے، اسے بھول جاتا ہے، ترک کر دیتا ہے، اور صرف یہ دیکھتا ہے کہ میری پبلسٹی کیسے ہو جائے، مجھے بڑا آدمی کیسے کہنے لگے، مال و دولت ہے تو یہ مال و دولت دکھنا چاہیے۔ تو اسی طریقے پر وہ صدوم کے لوگ اور وہ قوم جس پر حضرت لوط علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا، وہ اسی طریقے پر کام کر رہی تھی۔ اصل میں اس قوم کے اندر 3 بڑے گناہ آ گئے تھے جن کا ذکر قرآن کریم نے کیا ہے۔ 3 بڑے گناہ، کبیرہ گناہ، بڑے گناہ۔ ایک تو یہ کہ وہ مرد کے ساتھ اور عورت کے ساتھ، جس کو انگلش میں ہوموسیکسولیٹی کہتے ہیں، وہ اس کام کو کرنے لگے تھے۔ دوسرے
وہ لوٹ کھسوٹ کرنے لگے تھے. جو بھی راہگیر کسی دوسرے شہر سے کسی دوسرے علاقے سے آتا یہ لوگ اسے لوٹ لیا کرتے. تیسرے گناہوں کو سر عام کرنے لگے تھے. چوکو چوپالوں پر انہیں گناہ کرنے میں کوئی پرہیز نہیں تھا. اور پھر سینہ چوڑا کر کے یہ کہنا کہ یہ گناہ میں نے کل کیا تھا, یہ پرسوں کیا تھا, اور میں اتنا گنہگار ہوں, اتنے گندے کام کرتا ہوں, اتنے گناہوں میں مجھے اتنی لذت آتی ہے. ان تمام چیزوں کو پھر پوری چوپڑی کے اندر بیان کرنا. اصل میں علماء ربانیین نے لکھا ہے کہ گناہ ہے, لیکن اگر اسے لوگوں کے سامنے کیا جائے تو اس گناہ کے ساتھ یہ گناہ ایڈ ہو جاتا ہے کہ یہ گناہ اس نے لوگوں کے سامنے کیا ہے, چھپ کر نہیں کیا ہے. جیسے کوئی آدمی شراب پیتا ہے, شراب پینا حرام ہے, گناہ کبیرہ ہے, لیکن اگر وہ اس شراب کو ایک کونے میں الگ گھر میں جا کر, الگ کمرے میں جا کر پیتا ہے تو صرف شراب پینے کا گنہگار ہے. اور اگر وہ روڈ پر پیتا ہے, ٹھیکے کے سامنے کھڑے ہو کر پیتا ہے, اپنی چوک اور چوپال میں بیٹھ کر پیتا ہے, تو پھر وہ ڈبل گنہگار ہو جاتا ہے. پھر اس پر وہ بھی گناہ ہوتا ہے جو وہ ببانگ دہل, گویا کہ وہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اللہ کو للکار رہا ہے کہ اللہ تو نے اس گناہ کو منع کیا اور میں اسے کر رہا ہوں. تو اس لیے یہ 3 گناہ بڑے گناہ بتائے جو اس قوم کے اندر آ گئے تھے. ایک تو آپس میں مرد کے ساتھ اختلاط کرنا, عورت کے ساتھ آپس میں ملنا, اور لوٹ کھسوٹ کرنا. آج بھی یہ گناہ ایک طریقے پر سر عام ہو رہے ہیں. کئی ملکوں نے اس فعل کو مرد کے ساتھ رہ سکتا ہے, عورت کے ساتھ رہ سکتی ہے, اسے اجازت دے دی ہے, اسے جائز قرار دے دیا ہے سماج کے اندر. اور ہمارے ملک میں بھی اس پر بات چلی ہے, شاید یہاں بھی اسے جائز قرار دے دیا گیا ہے. لیکن یہ کبیرہ گناہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ناپسندیدہ, بہت زبردست طریقے سے اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسے لوگوں پر غصہ ہے جو ایسا کام کرتے ہیں. اور یہ جو لوٹ کھسوٹ ہے یہ بھی عام ہو چکی ہے. اب اگر اولاً تو جیب کاٹنے کا بھی ابھی تک رواج باقی ہے. کچھ بڑے شہروں کے اندر جہاں بھیڑ بھاڑ زیادہ ہے وہاں جیب کاٹنا, موبائل چرا لینا, وہ مسافر ہی تو ہوتے ہیں, وہ بھی مسافروں کو لوٹتے تھے. مثال کے طور پر ایک آدمی گاؤں سے چل کر دہلی گیا, ممبئی گیا, کلکتہ گیا, بڑے شہر گیا, بس میں چڑھ رہا تھا اور اس کی جیب کاٹ لی تو اس کے سارے پیسے غائب ہو گئے. اب وہ مسافر تھا, وہاں کتنا پریشان وہ رہے گا. کسی کا موبائل فون نکال لیا, اب اسی موبائل فون سے رابطہ کر کے اسے وہاں جانا تھا جو اس کی منزل ہے, وہ موبائل فون نکل چکا ہے, تو کتنا بڑا نقصان ہو گیا ہے اس شخص کا. اسی طریقے پر آج بھی دنیا کے اندر یہ لوٹ کھسوٹ بھی جاری ہے. گویا دونوں بڑے گناہ کیے جا رہے ہیں. تو ہمیں اس سے سخت ترین بچنے کی زبردست طریقے پر ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی طریقے پر قوم کے لوگ حضرت لوط علیہ السلام کی بات مان نہیں رہے تھے. حضرت لوط علیہ السلام سمجھا رہے تھے, کہہ رہے تھے کہ یہ گناہ ہے, آپ اسے چھوڑ دیں, ایسا نہ کریں. اس پر جب وہ زیادہ سمجھا رہے تھے تو قوم کے لوگ پھر وہی جو گزشتہ اقوام کر رہی تھے کہ آپ کون ہیں جی, آپ کو کس نے نبی بنایا جی, آپ ہی ملے تھے نبی بنانے کے لیے. اور مزید وہ تو یہ بھی کہنے لگے کہ دیکھو بات سنو, ہم گندے لوگ ہیں, گندے کام کرتے ہیں, گندی سوسائٹی ہے ہماری, آپ اچھے آدمی ہیں, آپ اچھے کام کرتے ہیں, آپ برے کام نہیں کرتے ہیں, تو آپ چلے جائیے یہاں سے, آپ چلے جائیے, چھوڑ دیجئے, ہمیں اکیلا چھوڑ دیجئے. یہ حضرت لوط علیہ السلام کو پلٹ کر کہنے لگے. جب حضرت لوط علیہ السلام کہتے کہ بھائی یہ گناہ ہے, اسے چھوڑ دو, تو وہ کہتے کہ بھائی آپ کو اچھا نہیں لگتا ہے تو آپ اپنی راہ لیں, آپ کہیں اور چلے جائیں. تو قوم کا رد عمل آج بھی اسی طریقے پر ہے. آج بھی جو لوگ گنہگار ہیں وہ علماء کو یا جو تبلیغی کام کر رہے ہیں انہیں وہ اچھا نہیں سمجھتے ہیں. ان سے ملاقات کرنا, ان سے بات کرنا وہ فضول سمجھتے ہیں, ان سے کٹ کر اور بچ کر چلتے ہیں. وہ اقوام جو اتنے بڑے بڑے گناہ کر رہی تھی, یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہوئی ہے کہ اللہ میری قوم کو, میری امت کو
پورے طور پر ایک ساتھ تباہ و برباد نہ کرنا. اس طرح کے عذاب کی ہمارے لیے بات نہیں کی گئی ہے جس طریقے پر وہاں ان اقوام پر ان کی غلطیوں پر عذاب آ رہے تھے. ورنہ وہ حال ہماری اس قوم کے اندر موجود ہیں, لوگ کرتے ہیں, اور بہت دور اکا دکا نہیں کہا جا سکتا. بہت سارے لوگ ہیں ایسے جو کبیرہ گناہوں کو کر رہے ہیں, اور علماء کو, مبلغین کو, سمجھانے والوں کو, قوم کے رہبروں کو وہ انہیں فضول سمجھ رہے ہیں, اور یہی ان کی سوچ ہے کہ بھئی آپ کو اچھا نہیں لگتا ہے تو آپ اپنی راہ لیں, ہمیں پریشان نہ کریں. تبلیغ والے آتے ہیں, دروازہ بند کر لیتے ہیں, اپنے بچوں کو کہتے ہیں کہہ دو ابو جی یہاں پر موجود نہیں ہیں. تو وہ قوم جو لوط علیہ السلام کی قوم کر رہی تھی وہ کام ہم بھی کر رہے ہیں. تو ہمیں ان سے بچنے کی سخت ضرورت ہے. یہ جو قرآن کریم کے اندر اقوام کے حالات و واقعات بیان کیے گئے ہیں, اور جو میں آپ حضرات کے سامنے اقوام کے ان نبیوں کا جو میں ذکر کر رہا ہوں, اس کا صرف اور صرف یہی مقصد ہے کہ ان کے حالات سے ہم سیکھ لیں, ان کے حالات سے ہم تجربہ حاصل کریں کہ اگر ہم ایسے حالات پیدا کریں گے, اس طرح کے گناہوں کو کریں گے, کبیرہ گناہوں میں دھنس جائیں گے, تو پھر ہماری خیر نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ٹھیک ہے یہ رحم کیا ہوا ہے کہ آپ پر عذاب نہیں آئے گا, لیکن مواخذہ ضرور بھی ضرور ہوگا, ایک ایک فرد سے ہوگا. لہٰذا آپ سے یہ اپیل ہے کہ آپ ان گناہوں کو چھوڑ دیں. علماء ربانیین اور مبلغین, قوم کے رہبروں سے ملاقات کریں, ان کی مجالس میں شرکت کریں, ان سے محبت رکھیں. انشاءاللہ تعالی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے آ کر کہا, اللہ کے نبی یہ شخص نماز بھی پڑھتا ہے اور زنا بھی کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کی نماز ایک دن اسے زنا سے روک دے گی. تو آپ علماء ربانیین کی مجالس میں شرکت کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی ان کبیرہ گناہوں سے ہم سب کو, آپ کو محفوظ فرمائیں گے. اب میں ذکر کر رہا تھا حضرت لوط علیہ السلام کا. قوم نے پریشان کر دیا کہ آپ یہاں سے نکل جائیے, اور پھر یہ پروپیگنڈا بھی تیار کرنے لگے کہ اسے یہاں سے بھگا ہی دیا جائے, خود نہیں جاتا ہے تو ہم اسے نکال دیں, دھکے مار کر نکال دیں. یہ آپس میں بات کرنے لگے. جب بات حد سے گزر گئی, پانی سر سے گزر گیا, اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرشتے آ گئے, کہنے لگے بھائی لوط اب آپ کا کام باقی نہیں رہا, اب ہم دیکھتے ہیں انہیں یہ کتنے طاقتور ہیں, کتنے پیسے والے ہیں, اور کتنے مائنڈڈ لوگ ہیں, کتنے خاندان والے, ہم دیکھیں گے اب انہیں. فرشتے گزر رہے تھے. فرشتے انسانی شکل کے اندر 3 افراد آئے تھے, تو گزر رہے تھے. تو پہلے ان کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہو گئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جنگل میں دیکھا کہ اجنبی لوگ ہیں, شاید مسافر ہیں, تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا اخلاقی فریضہ پیش کرتے ہوئے کہا کہ آپ تشریف لائیے, گھر پر تشریف رکھیے, کچھ دیر آرام کیجیے, پھر نکل جائیے. وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس 3 فرشتے آ گئے, انسانی شکل میں تھے, بیٹھ گئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک بہت اچھا جانور ذبح کیا, اسے بہت خوب تلا بھونا اس کو, اور گوشت تیار کر کے مہمانوں کے سامنے رکھ دیا. لیکن حضرت ابراہیم غور کر رہے تھے کہ مہمان کھانا تو بہت دور کی بات, اس کھانے کی طرف کوئی توجہ بھی نہیں ڈال رہے ہیں, کوئی جیسے ان کی کوئی مناسبت ہی نہ ہو کھانے سے. اور یہ دیکھا گیا ہے, اس دور میں بھی تھا کہ اگر مہمان کھانا نہ کھائے تو اس سے ہوشیار ہو جانا چاہیے, پھر وہ آپ کا دشمن بھی ہو سکتا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی اندیشے میں تھے, چہرے پر کچھ پریشانی محسوس ہو رہی تھی. فرشتوں نے دیکھا, سمجھ گئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پریشانی محسوس کر رہے ہیں. تو فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پورا واقعہ بتایا کہ ہم فرشتے ہیں اور ہم لوط علیہ السلام کی قوم کو تباہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو تنبیہ کی, ارے بھائی آپ اس قوم کو تباہ کرنے جا رہے ہیں جس میں میرا بھتیجا موجود ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ نبی ہے, آپ اس قوم کو کیسے تباہ کر سکتے ہیں؟ فرشتوں نے بتایا کہ ہمیں معلوم ہے آپ کا بھتیجا ہے, ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ وہ نبی ہیں, لیکن وہ قوم آپ کے بھتیجے کی نبی کی بات ماننے سے انکار کر بیٹھی ہے, اور 12 تقریباً 25 سال ہو گئے انہیں سمجھاتے ہوئے, وہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. لہٰذا اب ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے, ہم حضرت لوط کو اور جو ان پر ایمان لے آئے ہیں ان لوگوں کو بالکل صحیح سالم وہاں سے نکال دیں گے, اور باقی لوگوں پر
وہ عذاب آئے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا بھائی ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ اس کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پر یہ فرشتے تینوں پہنچ گئے، انسانی شکل میں تھے، خوبصورت لڑکوں کی شکل میں تھے۔ اب وہ داخل ہو گئے۔ کچھ لوگوں نے لکھا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی جو بیوی تھی وہ بہت ناہنجار تھی، کافروں سے ان سے قوم سے ملی ہوئی رہتی تھی۔ اس نے خبر دی کہ 3 لڑکے ایسے ایسے خوبصورت شکل کے لوط کے پاس آئے ہیں۔ یہ بھی لکھا ہے کہ ایک آدمی نے وہ لڑکوں کو اندر داخل ہوتے ہوئے فرشتوں کو لڑکوں کی شکل میں دیکھ لیا تھا، لہٰذا انہوں نے سرداران قوم سے جا کر یہ تمام باتیں بتلا دی کہ 3 لڑکے ہیں، نہایت خوبصورت ہیں، اور وہ لوط کے گھر کے اندر چلے گئے۔ اب قوم نے سرداروں نے سرداروں کو خبر کر دی کہ بھائی چلو وہ لڑکے تو لوط سے وصول کرنے ہیں۔ سب لوگ آ گئے، گویا گھر پر ایک طریقے پر گھیرا دے لیا، پورے گھر کے چاروں طرف وہ لوگ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے لوط یہ لڑکے ہمیں دے دو۔ حضرت لوط علیہ السلام بڑے پریشان، پہلے وہ پریشانی محسوس کر رہے تھے کہ لڑکے آئے ہیں، میرے مہمان ہیں، اب نہ جانے قوم ان کے ساتھ کیا کرے۔ اب وہ حضرت لوط علیہ السلام دروازے پر آئے، کہنے لگے بھائی قوم کے لوگوں یہ میرے مہمان ہیں، آپ ان کا مجھ پر کچھ تو رحم کرو، میری کتنی بے عزتی کرو گے، آپ پہلے میری بے عزتی کرتے رہتے ہو، اب یہ میرے مہمان آئے ہیں، تم ان کے ساتھ یہ زیادتی کرو گے تو میری اور زیادہ بے عزتی ہوگی، ایسا نہ کریں۔ بہت سمجھایا نہیں مانے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے پھر یہ بھی کہا کہ اے قوم کے لوگوں، میری بیٹیاں ہیں، آپ انہیں چھوڑ دو، میرے مہمانوں کو جانے دو، میں اپنی بیٹیوں کے نکاح تم سے کر دوں گا، یا اور قوم میں جس بیٹی کو آپ کہو گے سب قوم کی بیٹیاں میری بیٹی ہیں، میں ان کے نکاح آپ سے کر دوں گا۔ قوم کے لوگ کہنے لگے لوط آپ جانتے نہیں ہیں، ہمیں لڑکیوں سے کوئی دلچسپی کوئی مطلب نہیں ہے، ہمیں تو یہ لڑکے چاہیے جو آپ کے پاس آئے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام بہت پریشان ہوئے، اور پریشانی کے عالم میں ایک جملہ بھی آپ کی زبان سے نکلا کہ کاش میرے پاس بھی کوئی طاقت ہوتی، میرے بھی مطلب یہ کہ میرے بھی کوئی خاندان کے معزز لوگ ہوتے جن کی پاور کو آج میں استعمال کرتا اور انہیں دمکا کر ڈرا کر پیٹ کر بھگا دیتا۔ ویسے تو حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت تھی، کسی انسان کی طاقت کی ضرورت ہی نہیں تھی، اللہ کی طاقت کے ہوتے ہوئے پوری دنیا کی طاقت کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے، لیکن ظاہری اسباب کے اعتبار سے آپ کی زبان سے نکلا۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں فرمایا کہ اس کے بعد جو انبیاء کرام آئے ہیں انہیں کچھ نہ کچھ خاندان کے مضبوط لوگوں کے درمیان پیدا کیا گیا ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قبیلہ ہے نہایت مضبوط ہے اور آپ کے ساتھ کھڑا رہا۔ بظاہر آپ سنتے بھی ہیں واقعی دشمنان اسلام نے بہت زیادہ ظلم و استبداد کے پہاڑ توڑے ہیں، لیکن قتل نہیں کیا یا اور کچھ اس سے زیادہ ظلم نہیں کیا۔ اس کی وجہ یہی رہی کہ حضور پرنور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے کے لوگ، آپ کے چچا، آپ کے دادا اور دیگر حضرات آپ کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ کھڑے تھے۔ درحال ہے کہ وہ بھی مخالف تھے دین اسلام کے، لیکن جب کوئی بات اس طرح کی آتی کہ ہم مار دیں گے پیٹ دیں گے تو کنبے کے لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہو جاتے تھے۔ خیر حضرت لوط علیہ السلام کی زبان سے یہ بات بھی نکلی کہ کاش میرے پاس کوئی طاقت ہوتی اور آج میں انہیں بھگا دیتا۔ تو جب بہت زیادہ پریشانی کا عالم حضرت لوط علیہ السلام پریشان ہو گئے تو ان لڑکوں نے، ان فرشتوں نے کہا کہ لوط آپ یہاں یہ ہماری بات سنیے، آپ ذرہ برابر آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم انسانی شکل میں فرشتے ہیں، یہ ہمارے پاس پھٹک نہیں سکتے ہیں، ان کی کوئی حیثیت طاقت نہیں ہے، آپ بالکل پریشان نہ ہو، ٹینشن فری ہو جائیں۔ تو حضرت لوط علیہ السلام کو تب جا کر سکون اطمینان حاصل ہوا اور چہرے پر تر و تازگی آئی کہ اب کوئی پرابلم نہیں ہے، تو خود فرشتے ہیں، انہیں تو یہ ساری قوم مل کر ایک کو نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے، تو 3 ہے ماشاءاللہ۔ تو حضرت لوط علیہ السلام سے فرشتوں نے بتایا کہ ہم ان کو عذاب دینے آئے ہیں اور انہیں ختم کرنے آئے ہیں، آپ پریشان نہ ہو۔ حضرت لوط علیہ السلام نے پھر اپنے اہل خانہ کا ذکر کیا کہ بھائی میں بھی ہوں، میرے ساتھ کچھ لوگ ہیں، میرے گھر کے لوگ ہیں، یہ ایمان لے آئے ہیں۔ تو ان فرشتوں نے کہا کہ آپ کو کوئی ایذا نہیں پہنچائی جائے گی، آپ آرام سے یہاں سے تشریف لے جائیں،
رات کو نکل جائیں یہاں سے چپ چاپ، اور کتنی بھی سخت آواز آئے پیچھے مڑ کر مت دیکھنا۔ حضرت لوط علیہ السلام اور جو حضرت لوط علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے ان لوگوں کو لے کر رات کو نکل لیے۔ جب وہ نکلے تو انہیں بھی آواز آئی۔ اصل میں جو عذاب آیا تھا وہ بہت زبردست تھا، اس میں سب سے پہلے چیخ کی آواز تھی، بہت خطرناک آواز، ڈراؤنی آواز تھی، وہ آواز آئی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اور نکل گئے، اور قوم کو ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرا دیا گیا، ایک طرف سے اٹھا کر دوسری طرف ایسے پلٹ دیا گیا، سب کو ختم کر دیا گیا۔ یہ زمین جیسا کہ میں نے بتایا تھا بڑی سرسبز و شاداب تھی۔ یہ فلسطین کے علاقے میں ایک سمندر بہ رہا ہے، اس سمندر کی تہوں کے اندر جو ارضیات کے لوگ ہیں، جو ان چیزوں کو دیکھتے سمجھتے ہیں، انہوں نے دیکھا سمجھا ہے کہ سمندر کی تہوں کے اندر کسی بستی کے آثار موجود ہیں، تو لکھا ہے کہ یہ آثار اسی حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی بستی کے آثار ہیں۔ اب وہاں پر سمندر موجود ہے، اس سمندر کو موت کا سمندر کہا جاتا ہے، اس میں کڑوا پانی ہے، اور سمندر اسے لوط کا سمندر بھی کہا جاتا ہے۔ تو وہ وہاں پر پوری بستی ختم ہو گئی تھی، اور وہ نام و نشان ان کا مٹ گیا تھا۔ وہ سمندر کی تہوں کے اندر کچھ نشانات موجود ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام وہاں سے شہر الخلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گئے تھے۔ اس کے بہت سارے شواہد تاریخ کے اندر ملتے ہیں کہ آپ وہاں پر رہے ہیں، آپ کے مکان وہاں پر تھے جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام موجود تھے، اور وہیں پر حضرت لوط علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، وہیں آپ دار فانی کو الوداع کہہ گئے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔